الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ. بسم اللہ، ہم شروع کرتے ہیں اس سورت کو اللہ کے نام کی مدد سے. بسم اللہ، ہم شروع کرتے ہیں اس سورت کو اللہ کے نام کی برکت سے. الرحمن جو عام مہربان ہے اس دنیا میں سب پر، الرحیم جو خاص مہربان ہے آخرت میں صرف مسلمانوں اور مومنوں پر. الحمد تمام تعریفیں، سب تعریفیں للہ اس اللہ کے لیے ہے. فاطر جو پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. جاعل الملائکۃ وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسلا قاصد رسول. اولی اجنحۃ وہ فرشتے پر والے ہیں، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار. یزید اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں فی الخلق پیدائش میں، ما یشاء جو چاہتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر قدرت والا ہے، قادر ہے. ما یفتح اللہ جو کھول دے اللہ تعالیٰ للناس لوگوں کے لیے، من رحمت اپنی رحمت میں سے، فلا ممسکا تو کوئی روکنے والا نہیں، لہا اس رحمت کو. وما یمسک اور جو بند کر دے روک دے اللہ تعالی، فلا مرسل بس کوئی بھیجنے والا نہیں، کھولنے والا نہیں، لہو اس کو، من بعدہ اللہ تعالی کے بند کرنے کے بعد. وہو اور وہی العزیز بڑا غالب ہے، الحکیم حکمت والے ہیں. یا ایہا الناس اے لوگو، اذکرو تم ذکر کرو، یاد کرو نعمت اللہ اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر کی ہے. هل من خالق ہے کوئی اور پیدا کرنے والا، غیر اللہ سوائے اللہ تعالی کے، یرزقکم جو تمہیں روزی دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے. لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا، لا الہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا، الا ہو سوائے اللہ کے. فانا تؤفکون پس کہاں تم پلٹے جا رہے ہو. اس سورت کا نام سورہ فاطر بھی ہے اور اس سورت کا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے، چونکہ پہلی آیت میں لفظ فاطر بھی ذکر ہے اور لفظ ملائکہ کا تذکرہ بھی ہے. اور فاطر کہتے ہیں ایسی ذات کو جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہو، پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے، بغیر مثال کے اور بغیر سیمپل کے جو ذات پیدا کرنے والی ہوتی ہے اس کو فاطر کہتے ہیں. تو اللہ وہ ذات ہے، اس نے بغیر نمونے
اور بغیر مثال سابق کے تمام کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فاطر ہے. اور دوسرا نام اس کا سورۃ الملائکہ بھی ہے، اس لیے کہ پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قاصد بنایا ہے، پیغام رساں بنایا ہے، پیامبر بنایا ہے. پیغمبر جس کو کہتے ہیں تو پیغام پہنچانے والا. تو اس حوالے سے اور اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الملائکہ ہے. بعض سورتوں کے دو نام ہیں. آپ اگر قرآن کریم کے نسخے دیکھ لیں، عرب والے جو نسخے ہیں اس میں کچھ نام لکھے ہوتے ہیں، جس طرح سورۃ الدہر ہے تو اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے. هل اتى على الانسان حين من الدہر، سورہ دہر میں لفظ انسان کا بھی ذکر پہلی آیت میں اور دہر کا بھی لفظ مذکور ہے. تو بعض صحیفوں میں اور بعض قرآن کریم کے نسخوں میں اس کا نام سورہ دہر ہے اور بعض میں سورہ انسان ہے. تو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ کچھ صورتوں کے دو اور تین نام بھی ہیں، مختلف روایات میں ان کے نام آئے ہیں. سورہ فاطر ترتیب نزولی کے اعتبار سے 43ویں نمبر پر ہے. یعنی سورہ فاطر سے پہلے قرآن کریم کی 42 صورتیں 42 صورتیں نازل ہو چکی تھی، اور سورہ فاطر جب نازل ہو رہی تھی تو اس کا نمبر 43واں ہے، 43. اور ہمارے سامنے جو قرآن کریم کا نسخہ ہے تو اس میں سورہ فاطر 35ویں نمبر پر ہے. الحمدللہ اس سے پہلے 34 بڑی صورتیں گزر چکی ہیں اور یہ 35ویں صورت ہے. سورہ فاطر مکی صورت ہے. سورہ فاطر مکیۃ آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا ہوگا. تو مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہوں. یہ اس کی آسان اور جامع ایک تعریف ہے، وگرنہ ہم بھی اور آپ بھی پہلے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ مکی صورتیں وہ ہوا کرتی ہیں جو مکہ میں نازل ہوں. بہت ساری آیات ایسی بھی ملتی ہیں جو خاص مکہ میں نازل نہیں ہوئی، حالانکہ وہ مکی ہیں، وہ مکہ سے باہر کسی سفر کے دوران نازل ہوئی ہیں. اور یا ہجرت کے بعد جب حضور علیہ السلام مکہ گئے ہیں وہاں پر صورتیں اگر نازل ہوئی ہیں تو وہ تو مدنی صورتیں ہیں. اس لیے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی، اور ہجرت مدینہ سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی ہیں، بھلے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ سے باہر. سورہ فاطر کا ماقبل سورہ سبا سے تعلق، رشتہ، مناسبت کچھ اس طرح ہے کہ سورہ سبا میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل نقلیہ کو بیان کیا. ایک ہے دلائل عقلیہ، اس کو انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم کائنات میں غور و فکر کرو، تم دو ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ اور اپنی عقلوں سے تعصب کے پردوں کو ہٹا لو اور صاف ستھرا چشمہ لگا لو. اس لیے کہ اگر آپ رنگین چشمہ لگائیں گے تو سامنے ہر ایک چیز آپ کو رنگین نظر آئے گی. اگر آپ کالا چشمہ لگائیں گے تو سامنے سارے لوگ آپ کو کالے نظر آئیں گے، ساری چیزیں آپ کو کالی نظر آئیں گی. اگر آپ ہرے رنگ کا چشمہ لگائیں گے تو ساری چیزیں آپ کو ہری رنگ کی نظر آئیں گی. قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اپنے جو خیالات ہیں، نظریات ہیں، تفکرات ہیں اور جتنا کچھ ہے اس کو آپ ہٹا لیں تب قرآن کریم آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور اگر ہم ایک بات پر اڑے ہوئے ہوں پھر تو ہم اپنی مطلب کی بات کہیں گے. تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے دلائل نقلیہ کو بیان کیا. دلائل عقلیہ جو عقل سے سمجھ میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتے ہیں. دلائل نقلیہ جو وحی کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں، گزشتہ قوموں کے جو واقعات ہیں. تو سورہ سبا میں آپ نے پڑھا حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، اور اسی طرح جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں بیان کی جو ہمیں نقل یعنی وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں. تو سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ دلائل عقلیہ کو بیان کریں گے، اس کائنات کے نظام کو بیان کیا جائے گا. سورج، چاند، ستارے، یہ چرند پرند، پہاڑ، دریا، آسمان، زمین، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے اور توحید کی طرف دعوت دیں گے. سورہ سبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا فی شک مریب، کہ یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو بے چین کرنے والا ہے. اب اس سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں بیان فرمائیں گے کہ شک والے اور یقین والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گرمی اور سردی دونوں برابر نہیں ہیں.
دن اور رات دونوں برابر نہیں ہیں، عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس صورت میں یہ مثالیں بیان فرمائیں گے۔ تو یہ سورہ سبا سے اس کا تعلق، ربط اور مناسبت ہے۔ اور ایک ربط یہ بھی ہے کہ سورہ سبا میں یہ لوگ فرشتوں کی بندگی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہ تم نے انہیں کہا تھا کہ ہماری بندگی کرو، یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فرشتوں کی بندگی کی تھی، تو کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تو جنات کی پیروی کیا کرتے تھے۔ تو اس سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی حقیقت کو بیان کریں گے کہ فرشتے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم کے ماتحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ سورہ فاتر کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حمد سے کی، تعریف سے کی۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ اس دنیا میں بھی اگر کسی انسان کی تعریف ہوتی ہے تو وہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اور اس کی مثال بھی میں نے آپ سے ذکر کی تھی۔ اگر میں اس گھڑی کی تعریف کروں کہ یہ گھڑی اور یہ ٹائم واچ بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، تو دراصل یہ اس کی تعریف نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ یہ مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے تو یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے بنانے والے کی تعریف ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی تعریف کی جائے تو انسان کو یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ انسان تو بس اتنا کر سکتا ہے کہ لوہے کو نرم کر دے، گرم کر دے اور پھر اس سے مختلف چیزیں بنا دے۔ یہ لوہا پیدا کس نے کیا؟ یہ دانت کس نے عطا کی؟ ایک سونار وہ مختلف ڈیزائن کے زیورات بناتا ہے، تو یہ سونا کس نے پیدا کیا؟ اسی طرح فرنیچر بنانے والے وہ خوبصورت ڈیزائن کے بیڈ اور کرسیاں اور ٹیبل بناتے ہیں، تو یہ لکڑی کس نے پیدا کی؟ تو بالآخر اگر آپ جائیں گے تو آخر میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی۔ فرمائے تمام تعریفیں اس کائنات میں بھی اور آخرت میں تو تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہوگی۔ اس دنیا میں مختلف چیزوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں اور ہوتی بھی ہے، تو فرمائے کہ وہ تعریف بھی دراصل حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اس وجہ سے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں انسان انسانوں کی تعریف کرتا ہے، دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے اشیاء کی تعریف کرتا ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دراصل وہ تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں پیدا نہ کرتے تو انسان کی تعریف بھی نہ ہوتی۔ پھر انسان کو یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ عقل کس نے دی؟ یہ ہاتھ اور پاؤں کس نے دیے؟ یہ کام کرنے کا سٹیمنا کس نے دیا؟ یہ قوتیں اور طاقتیں کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ ورنہ یہی انسان ہوتا ہے، سانس نکل جائے تمام چیزیں سامنے ہیں، کوئی چیز یہ بنا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ تو انسان کی تعریف بھی دراصل کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ فرمایا فاطر السماوات والارض، بڑے غور کی بات ہے، لفظ فاطر نے بگ بینگ کا جو نظریہ ارتقاء ہے اس کو پاش پاش کر دیا۔ لفظ فاطر کہتے ہیں ایسی ذات کو جو بغیر مثال سابق اور بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا ہو۔ یہ آسمان کا نہ اس کا کوئی سٹرکچر تھا، نہ کوئی اس کا میٹیریل تھا، نہ کوئی اس کی مثال تھی، نہ کوئی اس کا نمونہ تھا، پھر اللہ نے پیدا کر دیا۔ یہ زمین نہیں تھی، زمین کی شکل و صورت بھی نہیں تھی، زمین کا ڈیزائن بھی نہیں تھا، زمین کا میٹیریل بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے پیدا کر دیا۔ اسی طرح چاند اور سورج نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فاطر ہے۔ اور بگ بینگ کا نظریہ کیا کہتا ہے؟ کائنات کی تو یہ جو کائنات ہے حادثاتی طور پر ایک دھماکے کے بعد خود بخود وجود میں آئی۔ بھئی خود بخود وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ کل بھی عرض کیا تھا کہ سائنس کی جو ساری بنیاد ہے نا وہ مشاہدات پر ہے، وہ تجربے پر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، کچھ سال گزرنے کے بعد جو دوسرا تجربہ ہوتا ہے وہ نظریہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثالیں ہیں بہت ساری، آپ جانتے ہیں۔
تو وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو نظر آئے، جو محسوس ہو، اس کا ذائقہ ہو، جو تجربے میں آئے۔ اور ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہی مغیبات پر ہے۔ ہمارے دین اسلام کی ابتدا، ہمارے دین اسلام کا آغاز وہ غیب پر ایمان سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات میں پہلی صفت کیا ارشاد فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھیں گے۔ نماز اس کے بعد ہے، انفاق اس کے بعد ہے، دیگر چیزیں اس کے بعد ہے۔ تو یہ جو غیب پر ایمان ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشک بعد الیقین۔ یا اللہ، یقین کے بعد میں شک میں پڑ جاؤں، میں اس حالت سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابھی میں ساتھی سے کہہ رہا تھا 2 منٹ نہیں لگتے، 2 منٹ نہیں لگتے اگر یہ وحی کی تعلیمات نہ ہو انسان گمراہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اس کی سزا بھی سخت ہے کہ جو اسلام سے دور ہے وہ تو دور ہے، وہ تو قسم قسم کی باتیں بنائے، وہ تو اللہ کا انکار کرے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے اور اسلام کے احکامات میں اور ایمانیات میں شکوک و شبہات پیدا کرے، فرمائے اس کو قتل کر ڈالو۔ 3 دن کی مہلت ہوگی، اس میں اگر یہ اپنی جگہ واپس آ جائے، اسلام کی طرف دوبارہ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے قتل کر دو، یہ تو ناسور ہے، کینسر ہے۔ اس طرح تو اسلام ایک کھلونا بن جائے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ گمراہ کرے گا۔ لیکن جس چیز کا تذکرہ ہوگا اسی کا یقین دل میں بیٹھے گا۔ اب اگر دن رات بگ بینگ کے نظریے کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے، یہ ساری بے دینی کہاں سے پھیلی؟ آپ ذرا غور کر، اس میں تعصب کی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے 2-4 دن پہلے بتایا کہ ہمیں انگلش میں جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، جو لٹریچر ہم انگلش میں پڑھتے ہیں، وہ سارا اسلام کے متصادم ہے۔ اس میں ایسے نظریات ہمیں پڑھائے جاتے ہیں کہ اگر وہ طلباء، وہ اسٹوڈنٹ، وہ نماز سے، قرآن سے نہ جوڑیں اور اس سے دور ہو جائیں تو ان کی گمراہی میں 2 منٹ نہیں لگتے۔ یہاں پر اگر آپ مغیبات کو پڑھیں گے، اللہ اور اللہ کی صفات کو پڑھیں گے تو اسی کا یقین آپ کے اور میرے دلوں میں آئے گا۔ لیکن دن رات وہ پورے 4 سال، 6 سال، 10 سال انگلش میں PhD اور پوسٹ ڈاک تک جب جاتے ہیں اور یہی نظریات بار بار پڑھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں تھا، پھر دھماکہ ہوا، پھر یہ چیزیں وجود میں آئیں، وہ تو آخرت کا بھی انکار کرتا ہے۔ اس کے سامنے تو نماز کی کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں، اس کے سامنے قرآن کریم بس عام کتابوں کی طرح کتاب ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ایمان پر کچھ نہ کچھ قائم ہے، وگرنہ یہ شیطان کی طرف سے وساوس، شک، یہ 2 منٹ کی بات ہے، پھر انسان ان تمام چیزوں کا انکار کرنے لگتا ہے۔ تو اگر وحی کی تعلیمات نہ ہو تو انسان کتنی گمراہی تک چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے صرف ایک لفظ نے وہ سارا کا سارا نظریہ خاک میں ملا دیا، بلیامینٹ ہو گیا۔ آج اچھے یعنی دنیاوی اعتبار سے ویل ایجوکیٹڈ، جو اچھے تعلیم یافتہ ہیں، وہ بھی اس نظریے پر قائم اور دائم ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاطر۔ آپ اس کا ڈکشنری میں ترجمہ دیکھ لیں، گھر میں جا کر آپ کے سامنے یہ اوپن ایک بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کمرے میں بیٹھ کر ہم بات کر رہے ہوں، یہاں پر اہل علم حضرات موجود ہیں، تو آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فاطر اس ذات کو کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ بغیر مثال سابق کے پیدا کرنے والی، فرمایا آسمانوں کو بھی، زمینوں کو بھی، تو جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان کا نہ وجود تھا، نہ ان کی مثال تھی، نہ ان کا نمونہ تھا، نہ ان کا میٹیریل تھا اور نہ ان کا کوئی نقشہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کے ذریعے تمام کو وجود دیا۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، پھر اللہ نے سمندر بنا دیے، اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں۔ ریت کا ایک ذرہ نہیں تھا، پھر اللہ نے صحرا بنا دیے، اور درخت کا ایک پتا نہیں تھا، پھر اللہ نے جنگلات بنا دیے۔ تو یہ کس رب نے بنا دیے؟ یہ اللہ کی صفات ہیں، اس کا تذکرہ ہوگا تو اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی کہ اللہ کتنی قدرتوں اور طاقتوں والے ہیں۔ فرمائے کہ وہ آسمانوں کو اور زمینوں کو، قرآن کریم میں والارض یہ مفرد آتا ہے، لیکن ایک جگہ ومن الارض مثلہن، کہ جس طرح 7 آسمان ہیں تو 7 زمینیں بھی ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں دیگر بعض آیتوں کی وضاحت ہوا کرتی ہے، تفسیر ہوا کرتی ہے، تشریح ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے وہ تمام آیات کو اس سے ریلیٹ کرنا ہوگا۔ یہ غلطیاں کہاں پر ہوتی ہیں؟ یہ ایک اصول اگر آپ سمجھ لیں آپ کو انشاءاللہ اطمینان ہوگا۔
یعنی کبھی بھی آپ ایسا نہ کریں کہ کسی حدیث کو آپ دیکھ لیں اور فوراً سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں. نہ، آپ دیکھ لیں یہ حدیث کب کی ہے، ابتدائی اسلام کی ہے یا آخر کی ہے، یا یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تو نہیں ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی کا سنت طریقہ نہیں ہے، یہ خاص حالات سے متعلق ہے. حضور علیہ السلام کا جو دائمی عمل تھا پانی پینے کے حوالے سے، وہ بیٹھ کر پانی پینا. ایک کبھی کبھار کسی عذر کی وجہ سے، چیکڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر پانی پی لیا اور کوئی اس حدیث کو پیش کرے، جی یہ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے اور میں آج کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیوں گا، اسے بیوقوفی کہیں گے. ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دیگر احادیث کو لینا پڑے گا. اس کے اور بھی جوابات ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی والارض اس کو دیکھ لے کہ یہ تو مفرد ہے اور ارض کی جمع ارضین ہے، ارضین تو یہ مفرد ہے اور آپ اس کا ترجمہ 7 زمینوں سے کر رہے ہیں، تو قرآن کریم کی وہ دوسری آیت وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان یعنی 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی بنائیں. اب وہ کیسی زمینیں ہیں، وہاں پر مخلوق رہتی ہے یا نہیں، وہاں کے لیے کوئی الگ سسٹم ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے. ہمارا کام اسی پلینٹ سے ہے اور اسی زمین سے ہے. بس اب تو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں پلاٹس خرید رہے ہیں. بھئی یہ اسی کو بسا لو، اسی کو خوبصورت بنا لو، اسی کو جنت کا گہوارہ بنا لو تو ٹھیک ہے. تو جب وحی کی تعلیمات نہیں ہوگی تو پھر یہ انسان اوپر کا سوچے گا، یعنی دوسرے سیاروں کا سوچے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ مستقر، قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کہ یہی تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ زمین، اور اسی میں تمہارے لیے سامان زندگی رکھ دیا گیا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، فرمایا وہ اللہ فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمت بالغہ سے اپنی حکمت کے تحت فرشتوں کا ایک نظام چلایا ہے. ہمارے ساتھ ایک تفسیر کے مطابق 24 فرشتے ہوتے ہیں، 2 کرامن کاتبین ہیں اور موت کے فرشتے، اور لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہر انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے حفاظت پر معمور فرشتے ہوتے ہیں. پھر جب یہ انسان، ایک حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ گناہ. فرمایا اس جھوٹ کی بدبو سے وہ فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے وہ رحمت کے فرشتے دور چلا جاتے ہیں، زحمت کے شیاطین قریب ہونے لگتے ہیں. پھر انسان پر حالات آتے ہیں، پھر انسان کے ساتھ حوادثات ہوتے ہیں. اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کسی عمل کی وجہ سے اپنے قریبی جو فرشتے ہیں جو حفاظت پر مامور ہیں ان کو دور نہ کریں. اس وجہ سے فرمائے جس گھر میں پرنٹڈ تصویر ہوگی، پرنٹڈ تصویر یا کتا بغیر ضرورت کے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، بس وہ باہر کھڑے رہیں گے. تو پھر آپ علاج کرتے رہیں، مرض بڑھتا جائے گا. جو دوا کی مرض بڑھتا گیا. آپ کو بتایا تھا ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. ایک گھر میں کچھ حالات تھے، انہوں نے کہا ختم قرآن کروانا ہے. تو جب ہم وہاں پر گئے میں نے دیکھا تو وہاں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی. میری باپ دادوں کی لگائی ہوئی ہے، مطلب کس کی لگائی، کیا ضرورت ہے، کیا ملتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کے علاوہ اور اللہ کے غضب کے علاوہ اور رحمت کے فرشتوں کے دور جانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. وہ بھائی زیادہ آپ کو شوق ہے، میں ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے کم از کم وہ ہلکا درجہ اپنا لیں، موبائل سے اس کی تصویر لے لیں اور موبائل میں میموریز اور یاد دہانیاں آپ رکھتے رہیں. اس کو پھر آپ دیکھیں. کوئی ترغیب نہیں دے رہا، اگر آپ ہٹا سکتے ہیں ہٹا دیں، نہیں ہٹا سکتے اور وہ ریزننگ بعض لوگ کرتے کہ یہ ہے وہ ہے، بس ان کو پھر میں کہتا ہوں کہ موبائل سے اس کی تصویر لے لو، اس کو ختم کر لو، وہ موبائل میں دیکھتے رہو. اس کو کہتے ہیں اہون البلیتین، 2 چیزوں میں کم درجے والی چیز کو اختیار کرنا. اچھا جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں جو قاصد ہیں اور جو پیغمبر ہیں، یعنی پیامبر ہیں. پیغمبر ہم کہتے ہیں کہ پیامبر، پیغام پہنچانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے کچھ ایسے فرشتوں کو منتخب کیا کہ وہ ان تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وحی کو لاتے ہیں. فرمایا اولی اجنحۃ، وہ پروں والے ہیں، مثنا و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ باقی جب بھی جبریل علیہ السلام آتے انسان کی شکل میں آتے۔ ایک مرتبہ آئے، حدیث جبریل مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں وہ مذکور ہوتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے 2 زانوں بیٹھے، اور وہ حدیث استاد اور طالب علم کے آداب کے بارے میں بھی ہے کہ ایک شاگرد استاد کے سامنے کیسے بیٹھے گا، بالکل پیغام بیٹھے گا یا اس کے کچھ آداب ہیں، با ادب با نصیب۔ کہ قرآن کا معاملہ ہے بڑا اہم ہے، کسی کا کوئی عذر ہو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن باقی یہ ادب کا راستہ ہے۔ تو بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام وہ تشریف لائے، سفید لباس میں تھے، 2 زانوں ہو کر بیٹھے اور پھر کچھ سوالات پوچھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے 2 مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ ایک اجیاد، اب حضرات میں سے اگر حج عمرہ کے لیے لوگ گئے ہوں تو وہاں پر باب الاجیاد ہے، تو باب مقام اجیاد میں، اجیاد ایک جگہ ہے اس کا نام ہے۔ تو دیکھا کہ افق پر، آسمان پر حضرت جبریل اپنے تمام پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جب حضور علیہ السلام معراج کا سفر، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، معراج کا سفر جب فرما رہے تھے تو وہاں پر دیکھا تھا لَهُ سِتُّمِئَةِ جَنَاحٍ، فرمایا کہ 600 پر تھے ان کے، 600 پر، یہاں پر تو 2 2 3 3 4 4، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے بڑھا دے۔ تو فرمایا کہ اس کے 600 پر تھے، اور وہ کتنے تھے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اس کو دیکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اور فرشتے یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن وہ نور نہیں جو اللہ کا ہے، وہ نور جو اللہ کے ہو تو اللہ کی صفت ہے، تو یہ مخلوق ہے، تو نور سے پیدا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ انسانوں کی طرح حاجات نہیں رکھتے، نہ ان کے بیویاں، نہ ان کے بچے، نہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت، نہ آرام کی ضرورت، نہ وہ تکتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ کیسے ہوں گے اس کو ہم نہیں جانتے۔ وہ پر کیسے ہیں؟ بھئی پرندے کے پر الگ ہوتے ہیں، عقاب کے پر الگ ہوتے ہیں، اور ہوائی جہاز کے پر الگ ہوتے ہیں، لیکن پروں میں فرق ہے نا، تو یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ عالم بالا کی باتیں ہیں، اور اس جہان میں پھر ہم دیکھیں گے کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ اور یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں تو زیادت فرماتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں۔ تمام انسانوں میں مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں، مختلف صفات ہوتی ہیں، کسی کو اللہ نے علم کے اعتبار سے بڑھایا ہوتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن کے اعتبار سے، حسن صورت کے اعتبار سے، حسن سیرت کے اعتبار سے، اور کسی میں مختلف کوالٹیز اور سکلز ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بڑھا دیتے ہیں، اور پیدائش میں اور خلقت میں اور تخلیق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ہو جا۔ یہ کن ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ہمارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ہے، کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو یا کہتے ہیں کہ پانی چاہیے اور یا خود لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ کاموں کو کرتے ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ کن کہنے کی ضرورت نہیں۔ کن کان یکون سے امر ہے، کن کونا کونو، ہو جا، تو یہ مفرد ہے، امر ہے، صیغہ ہے امر کا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، بڑی اطمینان اور تسلی بخش آیات ہیں، اگر کسی کو ان آیات پر کما حق ہو یقین ہو جائے اس کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کوئی رحمت، کوئی نعمت، فلا ممسک لها، پس اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو روک نہیں سکتی، لیکن ہمارا اس پر وہ یقین نہیں ہے، ہمارا اس پر وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہم تو اس کو بس سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ہم روزانہ کے اعتبار سے یہ آیات پڑھنی چاہیے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک یہ دعا بھی ملتی ہے، ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو آپ عطا کریں اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منع، اور جس کو آپ نہ دینا چاہیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات اکٹھے ہو کر مل کر
کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذرہ برابر نفع نہیں دے سکتے مگر وہ نفع جو مقدر ہو چکا ہے اس کے لیے بہانہ زید عمر بکر فلاں فلاں بن جائیں گے. وہ نفع آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائے اور یہ ضرر پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، محروم کرنا چاہے، فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ نقصان جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے لیے ذریعہ کوئی بھی بن جائے، اس کے لیے وسیلہ کوئی بھی بن جائے. تو ان آیات پر اگر ہمارا کما حقہ جس طرح اس کا حق ہے یقین ہو جائے، ایمان اور عقیدہ بن جائے، پھر انسان بالکل مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزارے کہ جو چیز مجھے نہیں ملی وہ میری قسمت میں نہیں یا وہ میرے لیے اچھی نہیں. دیکھیں ہمیں جس نے بنایا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے یا ہم اپنے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے. جس کو ہمارا ماضی، ہمارا حال، ہمارا استقبال سب کچھ معلوم ہے، جس کو ہماری ضروریات بھی معلوم ہے، جس کو ہماری صلاحیتیں بھی معلوم ہیں، جس کو ہماری طبیعتیں بھی معلوم ہیں، جس کو ہمارے ارادے بھی معلوم ہیں، جس کو ہماری نیتیں بھی معلوم ہیں، تو وہ ذات ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کرے گی یا ہم خود؟ جواب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرمائیں گے. تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر راضی ہونا، اور اس کو کہتے ہیں مقام رضا، مقام تسلیم و رضا. جس کو یہ حاصل ہو گیا، صحابہ کرام کی بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری کوالٹیز ہیں، لیکن ان تمام صفات میں سب سے بڑھ کر جو صفت تھی وہ مقام تسلیم اور رضا تھا کہ یار جس حالت میں رکھے اس حالت میں ہم راضی ہیں، اللہ جس حالت میں رکھے اس حال پر ہم راضی ہیں. اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تمغہ دیا، ان کو جو سرٹیفکیٹ دیا، وہ کس چیز کا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے ہر حال میں راضی ہیں. مکی زندگی میں بھی راضی، کوئی اف تک نہ کہی. مدنی زندگی میں اللہ نے فراوانی کر دی پھر بھی راضی. نہ مکی زندگی میں نافرمانی کی اور نہ مدنی زندگی میں جب فراوانی ہوئی نافرمانی کی. ہماری حالت کیسی ہوتی ہے جب تھوڑی سی فراوانی ہوتی ہے اور جب تھوڑی سی خوشحالی ہوتی ہے اور جب تھوڑا سا پیسہ آتا ہے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر وقت نہیں ہوتا دین کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے. جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تھوڑی سی بیماری آتی ہے، حالات آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. کہ جب اس انسان کو تکالیف گھیرتی ہے اور مشکلات اس پر آتی ہیں، آزمائشیں اس پر آتی ہیں، پھر یہ کڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیں، پریشانی ختم ہو جائے، آزمائش اٹھ جائے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس طرح چل پڑتا ہے جس طرح کبھی اس کو تکلیف پہنچی ہی نہ ہو، کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہ ہو. كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. گویا کہ اس نے بیماری کی حالت میں ہم سے کوئی وعدہ ہی نہ کیا ہو. لیکن انسان کی فطرت ہے بیماری میں بڑے وعدے کرتا ہے، اللہ بس صحت دے دے، ایک موقع دے دے، ایک مہلت دے دے، اس کے بعد اطاعت والی زندگی گزاروں گا. لیکن تھوڑی سی صحت ملی پھر اپنی عیاشیاں، بد معاشیاں اور بد کرداری پر یہ اتر آتا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم مقام تسلیم و رضا تک پہنچنے کی کوشش کریں، ہر حال میں اللہ سے راضی ہم رہیں. فرمایا وَمَا يُمْسِكْ، اور جو اللہ روک دے، بند کر دے، فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، تو اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں، کھولنے والا نہیں، من بعدہ، اللہ کے بند کرنے کے بعد. کوئی نعمت اللہ لے لے، ساری دنیا کے انسان جمع ہو کر اس انسان کو وہ نعمت دینا چاہیں نہیں دے سکتے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ اللہ غالب ہے، نافرمانوں سے رزق کو روک سکتے ہیں. الحکیم، لیکن وہ حکمت والے ہیں، اپنی حکمت کے بنا پر نافرمان کو بھی دے رہے ہیں، کافر کو بھی مل رہا ہے، مشرکین کو بھی عطا ہو رہا ہے. کیوں؟ حکمت کے تحت کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی ڈیل کو مہلت سمجھا جائے، اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے کہ اللہ کو ہمارے یہ کام پسند ہے تو اس وجہ سے ہمیں مال عطا ہوا ہے. یہ مشرکین کا نظریہ تھا کہ بھی اللہ مجھ سے بڑے خوش ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، کاروبار تجارت سب کچھ صحیح چل رہا ہے. فرمایا کہ ہم ان کو وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین. پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ مثال کئی مرتبہ عرض کر دی ہے کہ جیل میں ایک قیدی کو کھلایا پلایا جاتا ہے، لیکن کس لیے؟ کیا یہ اس کی مہمان نوازی کے لیے ہے؟
کیا یہ اس کے اعزاز کے لیے ہے، اکرام کے لیے ہے، یا اس کو اس مدت تک جب اس کی سزا کا وقت ہوگا اس تک پہنچانے کے لیے ہے؟ یہ جو اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے سزا کے تیار کرنے کے لیے، کہ جب اس پر سزا جاری ہوگی تاکہ یہ زندہ رہے اور اس کو پھانسی ہو جائے، تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں مل رہا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ اصل فضل تو یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز میں اللہ کے سامنے سر جھکائے، سجدہ لگائے، قرآن کریم کو پڑھنے کا موقع ملے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی، اخلاص، للہیت نصیب فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، صرف مسلمانوں نہیں، تمام لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو، ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ تو ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس جسم میں 360 جوڑ ہیں، پھر اس جسم کا یہ پیچیدہ نظام کہ جس کو سمجھنے کے لیے ایک ڈاکٹر اپنی آدھی زندگی لگا دیتا ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ کسی ایک چیز کا اسپیشلسٹ بنتا ہے یا 2-3 کا بنتا ہے، تو کان کے الگ اسپیشلسٹ اور آنکھوں کے الگ ہیں، اور اندر ہارٹ کے الگ ہیں، اور ہاتھوں کے الگ ہیں، جوڑوں کے الگ ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ انسان صبح اس حالت میں کرے کہ اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، اس کے اعضاء بھی صحیح کام کر رہے ہیں، اس کا دماغ بھی ٹھیک ہے، اور اس کا جسم بھی صحیح سلامت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ مراقبہ، محاسبہ، یہ روحانی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اگر نہ غفلت میں زندگی گزرے گی، دن رات میں کسی وقت یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو ہم سوچیں۔ مجھے تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، ایک بڑے نے کہا، عالم نے کہا کہ انسان کی سانس پر، ایک سانس پر 2 شکر بنتے ہیں۔ جب یہ سانس باہر نکالے، خدا نہ خواستہ اندر نہ جائے تو موت، 1 شکر الحمدللہ، اور یہ سانس اندر جائے باہر نہ نکلے پھر بھی موت ہے، باہر آئے اندر نہ جائے موت، اور اندر ہو باہر نہ نکلے پھر بھی موت۔ آپ بتائیں صرف سانس کی نعمتوں کا شکر اگر انسان ادا کرتا رہے تو زندگی ختم ہو جائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، باقی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی کاغذ کے نوٹ ہے۔ میں اس ساتھی سے کبھی کبھار کہتا ہوں، دکاندار سے، کہ بھئی یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اگر اس کو پاٹ دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے کام چلا رہے ہیں۔ کاغذ کے ٹکڑا کیا ہے؟ یعنی سارا دھوکہ ہے۔ جس نے دنیا کو جتنا جانا حقیقت میں، وہ دنیا سے اتنا دور ہو گیا۔ جس نے دنیا کو جتنا جانا حقیقی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے، بصیرت سے، وہ دنیا سے اتنا دور ہوتا گیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد کریں، سوچیں، اور دیکھیں جو ہمارے پاس ہے نا، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم شکر کی زندگی گزاریں گے۔ وگرنہ پھر جس سے بھی پوچھیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں، ہمارا سب کا یہی حال ہے۔ تو ہم جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا، ان کو نہیں سوچتے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، بیٹا یہ دنیا ہے، یہاں پر کچھ کام تمہاری طبیعت اور مزاج کے موافق ہوں گے تو الحمدللہ کہو، شکر ادا کرو، اور کچھ کام ایسے ہوں گے تو تمہاری طبیعت اور مزاج کے مخالف ہوں گے تو صبر کرو۔ اور فرمایا کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ فرمایا ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ تو شکر اور صبر میں ہم زندگی گزارے۔ حل من خالق غیر اللہ، فرمایا کہ ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ تو تمہیں یہ نعمتیں عطا کرے؟ یرزقکم من السماء والارض، تو آسمان اور زمین سے تمہاری زندگی کے لیے وہ تمام ضروریات مہیا کرے جو تمہارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق میں انسان کا گھر بھی ہے، انسان کی سواری بھی ہے، انسان کے کپڑے بھی ہے، انسان کی اولاد بھی ہے، یعنی وہ تمام ضروریات زندگی جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں۔ فرمائے کون ہے تمہیں دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ تمہارا مشکل کشا؟ ہے کوئی تمہارا کوئی خالق، کوئی پیدا کرنے والا، کوئی بنانے والا؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ کسان کا کام تو صرف بیج ڈالنا ہے، بلکہ بیج کو بھی وہ مٹی کے ساتھ مٹی کر دیتا ہے۔ اب وہ نازک سا بیج وہ کومپل کیسے بنا، اور وہ اتنی سخت زمین کو کیسے اس نے پاڑا، پھر اس کومپل کی حفاظت کیسے کی، کس نے کی، کس طرح کی، اور پھر اس چھوٹے سے پودے سے
بڑا درخت، تنا ہوا درخت کے پھر اس کو 10 لوگ ہلا نہیں سکتے، اس کو کاٹنے کے لیے آرے لائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا بڑے بڑے درخت، اس کی ابتدا اور اس کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا؟ ان چیزوں پر آپ سوچیں گے، میں سوچوں گا، تو اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی. تو آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کا نظام چلاتے ہیں. اسی طرح سورج ہے، سورج کی تپش اور گرمائش وہ فصلوں کے پکنے کے لیے ضروری ہے. پھر چاند کا نظام ہے، چاند کی چاندنی سے سنا ہے کہ پلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. ستاروں کی جو روشنی ہے مدھم سی، وہ ہمیں تو ویسے ہی لگتی ہے کہ بس یہ ستارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد، بغیر فائدے کے پیدا نہیں کیا. ہم سو رہے ہوتے ہیں، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنے کاموں میں مشغول، اور سولر ہمارے لیے انرجی پیدا کر رہا ہے. سولر پلانٹس لگے ہوئے، کیا کچھ. لا الہ الا ہو. نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا، نہ کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور نہ کوئی غیب جاننے والا، نہ کوئی حاضر اور ناظر، اور نہ کوئی مختار کل سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. تو ایسے اللہ کو، ایسے رب کو، ایسے مشکل کشا کو چھوڑ کر تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.